مولانا سید محمد عرفان ندوی، برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں چرچا کریں گے۔ ان کے دور میں واقع ہونے والا ایک واقعہ کو سماعت کریں گے جس میں پوری امت کے لیے سبق ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کتنی بیوائیں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ رجسٹر بناتے ہیں۔ حالانکہ حکومت کا جو مسئلہ ہے، جس طرح آج ہر چیز کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی تھا، لیکن فرق اتنا تھا کہ آج ہم کاغذات کا، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں چمڑے کا رجسٹر ہوا کرتا تھا۔ تو آپ چمڑے کے رجسٹر میں نام اندراج کرا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین سلام علیک۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر کہتے ہیں، ما تعمل، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور چونکہ دوست تھے دونوں، اس لیے اتنا فرینکلی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر دیکھو، میری حکومت میں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بیوہ، کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جس کا حساب میرے نزدیک نہ ہو، وہ کس حال میں ہے، کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس رجسٹر کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تو دیکھا ایک طرف نمبر شمار ہے، یعنی سیریل نمبر 1 2 3 4 5 یہ نمبرات ہیں، دوسری طرف جو ہے نام ہے کہ بیوہ کا نام کیا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک خانے میں ان کا مکمل پتہ ہے، اس کے بعد جو ہے ان کا ذمہ دار کون ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لکھا جا رہا تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بیوہ ہے جن کی عمر جو ہے 80 سال ہے، اور ذمہ دار کا جو خانہ ہے، یعنی ان کا ذمہ دار کون ہے، اس جگہ پر کوئی نام نہیں ہے، کوئی ذمہ دار کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں یہ خیال کیا کہ کیوں نہ میں اس کا ذمہ دار بن جاؤں، ان کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہو ان تمام چیزوں کو میں اپنے جانب سے جو ہے ادا کروں۔ تو چونکہ دونوں میں ایک کمپٹیشن بھی ہوا کرتا تھا، مقابلہ آرائی بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا نہیں۔ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر چھوٹا سے چھوٹا اچھا عمل کرتا ہے تو 10 آدمی کو سناتا ہے۔ اگر کسی نے 100 روپیہ کا چندہ دیا ہے تو وہ رسید لے کے گھومتا رہتا ہے اور دوست یاروں کو دکھاتا ہے، دیکھو میں نے فلاں جگہ جو ہے 100 روپے کا چندہ دیا ہے، اور کبھی موقع ملا تو اس چندہ کرنے والے کے خلاف جو ہے زہر بھی اگل دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ تو ہمارا عمل ہے، لیکن وہ تو صحابہ کرام تھے، خلیفہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
अन्हो मुस्तकबिल में होने वाले खलीफा थे। उस वक्त तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हैं। तो आप दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद उस 80 साल की बेवा के घर जो है चले जाते हैं, जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, मन बिलबाब, दरवाजे में कौन है? तो चूंकि उस बेवा औरत की उम्र जो है 80 साल थी, तो उन्होंने कहा, अम्मा मैं हूँ, मेरा नाम उमर है। तो बूढ़ी औरत आती है, दरवाज़ा खोलती है और कहा, उमर बताओ क्या मामला है? कहा, अम्मा आज से तुम्हारी खिदमत मैं करूँगा, तुम्हारे कपड़े मैं धोऊंगा, तुम्हारे लिए खाना मैं पका कर जाऊंगा, तुम्हारी जो भी ज़रूरियात है अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं पूरी करूंगा। तो वो 80 साल की बेवा औरत जवाब देती है, उमर मेरा तो खाना भी पक गया, कपड़े भी धो चुके हैं और ज़रूरियात के जो सामान चाहिए वो भी मेरे पास मौजूद है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या यह आप खुद करती हैं? मैंने सुना है आपका कोई जिम्मेदार नहीं। कि कहा उस 80 साल की बेवा औरत ने कि आपने दुरुस्त सुना है, लेकिन रात के वक्त एक इंसान आता है जो मेरा खाना भी पका कर जाता है, मेरे कपड़े भी धोकर जाता है, साफ सफाई के जो काम है वो भी अंजाम देकर जाता है और ज़रूरियात के जो सामान हैं वो भी रख कर चला जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अम्मा वो कौन है? कहा मैं उसे नहीं जानती, जब वो आता है तो मैं पर्दे में चली जाती हूँ और वो काम करके यहाँ से जब चला जाता है मैं उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये कौन शख्स है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मौजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिशात। दूसरे दिन आप फजर से पहले आते हैं और फजर से पहले आने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से फिर आवाज़ आती है, मन बिलबाब, दरवाजे पे कौन है? कहा अम्मा मैं उमर हूँ। तो इतनी रात को फजर से पहले चूंकि ये आए हैं तो इनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है वो बेवा औरत को। आने के बाद दरवाज़ा खोलते ही कहती है, क्या उमर फिर से तू आ गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेवा औरत को परेशान करते हुए इतनी रात को, मैं लागर हूं, कमजोर हूं, मेरी उम्र तो देखो, और ए उमर आज के बाद इधर आना नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अम्मा मैं चाहता हूं कि तुम्हारा काम कर दूं। कहा मेरा काम करके तो वो चला गया। तो जब ये बात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समाअत की तो बहुत इनको गम हुआ, तकलीफ हुई कि फजर से पहले ही करके चला गया। अब फिर दूसरे दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज के बाद जो है उस बूढ़ी औरत के घर के सामने एक झाड़ था, एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे बैठकर चुपके से देखने लगे कि वो शख्स कौन है। तो इशा के बाद लगभग इशा के 1.5 से 2 घंटे के बाद जब लोग सो जाते हैं तो देखा एक शख्स है
جو ہلکے قدم سے آ رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی کسی کو معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام کام وہ شخص انجام دیتا ہے، اور دینے کے بعد کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالتا ہے، اور جب یہ تمام کام کر کے نکلنے لگتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ جو جب سلام کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سمجھ میں آیا وہ کون شخص تھا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا یہ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہاں کیسے اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا عمر چھوڑو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو یہ تمام قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے یہاں بھی سبقت لے گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پاؤں میں جو ہے وہ چپل نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ چپل پہنتے ہیں، سلیپر، شو وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے کھڑانگ پہنتے تھے، کھڑاؤ، تو وہ چلنے کی وجہ سے ٹھک 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 ایک آواز ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے۔ پوچھا اے خلیفۃ المسلمین، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، پھر آپ نے چپل کیوں نہیں پہنی؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے ہیں، اے عمر، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معاملہ میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، آپ بتائے تو ذرا کہ آپ نے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے عمر، میں نے چپل اس لیے نہیں پہنی کہ جہاں پر اس بڑھیا کا گھر ہے، اس کے چاروں طرف دیکھو یہ تمام یہودیوں کا گھر ہے، اور یہاں پر اگر میں کھڑانگ پہن کے آتا تو ہو سکتا تھا کہ کسی کی نیند میں خلل آ جاتی، لہٰذا اس لیے میں نے یہ کھڑاؤں نہیں پہنا، چپل نہیں پہنا۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ پر کہ آپ نے کبھی کسی غیر قوم کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، اور آج ہمارا عمل ہے کہ سونے کے وقت میں زور زور سے جو ہے ڈی جے بجایا جاتا ہے، زور زور سے جو ہے وہ گانے بجائے جاتے ہیں اور دیگر اعمال کیے جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا کہ اگر کوئی سو رہا ہو اور کسی کو اگر ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر دبے لہجے میں کرے، سونے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نصیحت آمیز ایک کہانی۔ چنانچہ یہ اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بھی بیوہ عورتوں کی عزت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔